کچھ لوگ شہوانی ریچھ بن جاتے ہیں، جس طرح ریچھ کے اندر شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس طرح کچھ لوگ ہیں کہ وہ پاک طیب طاہر بیویوں کے باوجود بھی سویر سے شام تک ان کی نظریں بدکاریاں کرتی ہیں۔ ایسے ایسے بدکار لوگ ہیں کہ کالج کے اندر اپنی بیٹی کو بھی چھوڑنے جا رہے ہوں تو وہاں بھی اپنی نظر کو محفوظ نہیں رکھ پاتے، حالانکہ وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ ہر وقت ان کی فطرت ریچھ کی طرح ہوتی ہے، گندے غلیظ۔ تو یہ فطرت بدل گئی ہے۔ قرآن نے جو کہا نا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہو گئے ہیں، بلکہ فرمایا چوپایوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ یہ چوپایوں سے بدتر کیا ہے؟ آپ نے چوپائے کو دیکھا ہوگا، جب اس کی جنسی خواہشات پروان چڑھتی ہیں اور وہ جنسی خواہشات کی تکمیل اور تسکین چاہتا ہے تو نر اپنے مادہ کو تلاش کرتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی نر سے جفتی ہوا ہو، لیکن انسان جب فطرتاً گندا ہو جاتا ہے تو پھر یہ جانوروں کی فطرت سے بھی نیچے گر جاتا ہے، یہ نر سے بھی جفتی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ بل ہم اضل، یہ اس سے بھی گندا اور غلیظ ہو گیا۔ اور اس شخص کے پلے رہتا کیا ہے کہ جو اتنا غلیظ اور گندا ہو جاتا ہے؟ چلتا پھرتا انسان نظر آتا ہے، شکل سے انسان نظر آتا ہے، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی آگے گزر گیا ہے، چوپایوں سے بھی رویتاً جو ہے وہ آگے گزر گیا ہے۔ وہ درندہ بنتا ہے تو پھر جانور بھی جانوروں کو جو ہے وہ چیرتے پھاڑتے ہیں اور ان کا قتل کرتے ہیں، شیر، لیکن اس کو صرف اس وقت قتل کرتا ہے جب اس وقت بھوک لگتی ہے۔ جب اس کو بھوک نہیں ہوتی تو وہ کسی دوسرے جانور کا شکار نہیں کرتا، اور دوسرا وہ شکار کرتا ہے تو اپنے ہم جنس کا شکار نہیں کرتا، دوسرے کا شکار کرتا ہے۔ اور انسان جب درندہ صفت ہوتا ہے تو یہ انسانوں کے گوشت کے ٹکڑے کر کے اس پہ رقص بھی کرتا ہے۔ آپ تاریخ کی کہانی، اس نے اپنے سکے بھائیوں کو قتل کیا ہے، اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر ایک خاتون کی کہانی پڑھی تھی، اس نے اپنے شوہر کو قتل کر کے ہنڈیا میں پکایا۔ تو پھر بل ہم اضل ہے نا، یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ درندہ ہوتا ہے درندگی میں، یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ ماضی کے اندر جہاد کے نام سے جو کچھ ہوا، انسانوں کی قبروں سے نکال کر کے ان کی لاشوں کو چوراہوں پہ لٹکایا گیا۔ تو انسان جب درندہ بنتا ہے تو پھر کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، چاہے وہ شہوانی ریچھ بن جائے، چاہے وہ بھونکنے والا کتا بن جائے، پھر اس کی گندی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہوتا۔ نہ ماں محفوظ ہوتی ہے، نہ باپ محفوظ ہوتا ہے، نہ بھائی محفوظ ہوتے ہیں، نہ بہنیں محفوظ ہوتی ہیں، اور نہ دوست محفوظ ہوتے ہیں، نہ معاشرہ محفوظ ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندروں والی فطرت بن جائے، بندروں کی آپ نے تو دیکھی ہیں، کسی سے ماچس چھین لی، کسی سے جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑا چھین لیا، کتنی عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ بھی اس طرح بندر فطرت ہوتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت شرارتیں